جی تھینک یو ویری مچ. تو ڈاکٹر صاحب جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایٹنگ ہیبٹس، لائف اسٹائل اینڈ کارڈیک ایشوز آف پاکستانی ڈیسنٹ پیپل لیونگ ان نارتھ امریکہ اسپیشلی. سب سے پہلے تو میں اگین کہ آپ نے آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ناظرین کے لیے. جیسے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ جب ایک ہم پاکستانی یا جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشین کے جو میلز ہیں مینز ہیں 45+ میک ماسٹر یونیورسٹی کی بھی رپورٹ ہے کہ ہم لوگ ان ڈیزیز میں ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن میں بہت جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارا لائف اسٹائل، ہماری ایٹنگ ہیبٹس، ہمارے سلیپنگ اسٹائل، یہ سب چیزیں ایڈ ٹوگیدر اس میں ایڈ اپ ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ سے سر درخواست یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. ماشاءاللہ آپ نے ساری ڈیٹیل مجھے بھیجی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ ٹیکنیکلی بتائیں کہ آپ اس اپنی فیلڈ میں آپ کیسے خدمت انجام دے رہے ہیں. اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو جہاں جہاں پاکستانی دنیا بھر میں رہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا یا ٹی وی کے تھرو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک اویئرنیس آ گئی، ایجوکیشن دی جائے کہ اور کس طرح ہم ان سب چیزوں سے بچ سکیں گے. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب پلیز. تھینک یو ویری مچ. وہ ایک تو یہ کہ جی میں نے ریزیڈنسی اور فیلوشپ شکاگو میں کی تھی، جی جی اور پچھلے 23 سال سے میں انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں یہاں پر. میں اپنے یہاں کے ہاسپٹل ہے ریپیڈس ریجنل میڈیکل سینٹر کارڈیالوجی کا چیئرمین ہوں. جی جی اور ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ پچھلے 23 سال سے جو ہے وہ اسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں. جی جی جیسا آپ نے بتایا کہ جو ہے ساؤتھ ایشین لوگوں کے اندر جو رپورٹ ہے جس کے اندر ایک پریمیچور ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ کافی پائی جاتی ہے، اور بعض سائنسدان یا جو ہے ڈیٹا کے اسٹڈیز کے مطابق جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹلی ایک رسک فیکٹر بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے کارڈیو ویسکولر ہارٹ ڈیزیز جو ہے اس کو ہم جو ہے ایسے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ ہائپرٹینسو ہارٹ ڈیزیز، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، کنجسٹیو ہارٹ فیلئر، اور چونکہ یہ جو ہے وہ براڈ جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں، اور جی ہر جی کیٹیگریز کے اپنے رسک فیکٹرس ہیں، اور بعض اس میں جو ہے ماڈیفائیبل رسک فیکٹرس ہیں، اور بعض جو ہے انماڈیفائیبل، جیسے آپ کا جینیٹک فیکٹر ہے اس کو جی آپ چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کے ماڈیفائیبل رسک فیکٹرس ہیں اس کے اندر جو کنونشنل رسک فیکٹر جو ہارٹ ڈیزیز کے لیے وہ ہیں، وہ ان میں سے جو ہے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، کولیسٹرول ہو گیا، اسموکنگ ہو گئی، ڈائبٹیز ہو گئی. تو یہ کنونشنل رسک فیکٹرس ہیں. ٹھیک ہے. ان رسک فیکٹرس میں بیسیکلی بعض چیزیں آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اور ایک چیز جو دیکھی جا رہی ہے جی جی وہ ساؤتھ ایشین میل پاپولیشن میں وہ ہے اوبیسٹی کا فیکٹر. ٹھیک ہے. اوبیسٹی سے جو ہے وہ ڈائبٹیز کی پریولنس بڑھ رہی ہے آل اکراس دا ساؤتھ ایسٹ ایشیا. جی اور وہ جو ہے کہ ماڈیفائبل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہارٹ ڈیزیز کی جو ہے پریولنس کافی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سر آپ نے بتایا کہ مطلب ہم لوگوں کا پھر بات جیسے ہم نے اسٹارٹ کی تھی کہ ہم پروگرام میں ہم اس پہ ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی ایٹنگ ہیبٹ، لائف اسٹائل اپنا امپروو کر لیں تو تھوڑا سا عام ناظرین کو یہاں سے لے کے چلیں، اور پھر تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ 45 کا ایک ہم نے تھریش ہولڈ رکھا ہے میلز میں، کیونکہ فیمیل میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 55 کے بعد چانسز ہوتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے. میں کوئی ڈاکٹر نہیں، لیکن آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ آگہی دیں کہ سب کچھ کھائیں، ضرور کھائیں. میری ماریہ خالد بھی بلاگر بھی ہیں، یہ ہوسٹ بھی ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی ابھی، لیکن ایک پورشن احتیاط کے ساتھ کھائیں. تو سر آپ کی طرف سے یہ بات آئے گی تو وہ زیادہ اثر کرے گی پلیز. جی بالکل. تو اس میں جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو رسک فیکٹرس ہیں ان کے اندر ہم کولیسٹرول کے رسک فیکٹر کو لے لیتے ہیں. جی جی تو وہ جو ہے وہ بیسیکلی ڈائٹ بہت بڑا ایک فیکٹر بن جاتا ہے. ہماری جو ڈائٹ ہے
جیسے آپ جانتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ کا کافی جو ہے وہ ہائی کانٹینٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کافی جو ہے وہ فرائیڈ فوڈ, اور ماشاء اللہ آپ ٹورانٹو میں رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فرائیڈ ڈشز ہوتی ہیں, کوئی پارٹی ہوتی ہے تو 4-5 ڈشز وہاں ہوتی ہیں. اگر وہ 4-5 ڈشیں نہ ہو تو وہ پارٹی کوئی مزیدار پارٹی نہیں سمجھی جاتی. صحیح بات ہے. کمیونٹی کی یہ بھی ایک کہنا چاہیے کہ موسم ایسا ہوتا ہے تو ونٹر میں زیادہ تر, ابھی پینڈیمک میں نہیں, اس کے علاوہ ہم لوگوں کی ایکٹیویٹی یہ ہوئی تھی کہ 5-10 فیملیز ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اپنا فوڈ کو انجوائے کریں اور اسی میں گپ شپ لگائیں. ہاں, تو اور that you know becomes a really a risk factor نا. اس کے اندر جو ہے ہمارے جو ہے گھی کا استعمال کافی زیادہ ہے. ایک لائف سٹائل کے اندر اور ایکسرسائز کی اتنی فقدان ہے. جی ہمارے لوگوں کو سر سینس, مطلب ابھی تک لوگ باہر بھی رہ رہے ہیں, لیکن سر اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے آدھا 1 گھنٹا ورک آؤٹ کے لیے, برن کرنا چاہیے کیلوریز کو پلیز. brisk walking itself جو ہے 15 to 20 minutes brisk walking 5 times a week is you know وہ جو ہے it's very important. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ جو ہے وہ جم نہیں جا سکتے تو کم سے کم آپ 15-20 منٹ ایک brisk walk کر لیں, تیز واک کر لیں. لیجرلی واک کے لیے لوگ نکلتے ہیں لیکن اس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں ہے, تو اس وجہ سے. اس کے علاوہ جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ جو ڈائٹ کے اندر سوڈیم کانٹینٹس بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں ہمارے, اس کی وجہ سے چائنیز فوڈ میں بھی, چائنیز فوڈ کو تو کھا کے باقاعدہ جب آپ کو اتنے ہائی سوڈیم لیول کی عادت نہیں رہتی تو چائنیز فوڈ کھا کے جب آپ نکلتے ہیں تو وہ لٹرلی آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ رچ ان سوڈیم. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہاں, اس میں جو ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اتنا زیادہ جو ہے اس میں سوڈیم کانٹینٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ دوسرے دن ہی آپ کو جو ہے وہ یو فیل سلگش. تو وہ جو ہے ہاں, تو یہ دوز آر ویری امپورٹنٹ فیکٹرس. اس کے علاوہ جو ہے گھی کا استعمال بہت زیادہ ہے, جو کہ جو ہے دیر آر سم اسٹڈیز which are suggestive کہ جو ہے گھی سے جو ہے ایتھروجینیسٹی ہو جاتی ہے, آپ کے جو ہے وہ پلیک بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب جو ہے وہ ہم آتے ہیں 45 سال کی عمر جو ہے وہ آپ نے جو ہے مینشن کیا میجک فیکٹر, جوانی کا عروج. جی, تو دیٹ از وہ جو ہے ان میں جو ہے رسک فیکٹر, اگر آپ نے جو ہے اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی نہیں کیا, آپ نے ایکسرسائز نہیں کی. اور دوسرے آج کل ایک اور بھی چیز کافی مینشن کی ہو رہی ہے کہ آپ کو ریسٹ انف ایڈیکویٹ ریسٹ ہونا چاہیے. ایک ہمارے جو ہے وہ نارتھ امریکن جو کلچر کے اندر ایک یہ بھی ہو گیا ہے کہ 4-5-6 گھنٹے سوتے ہیں اور بہت زیادہ کام میں لگے رہتے ہیں, انف ریسٹ نہیں ہوتا ہے, جو کہ جو ہے وہ انڈائریکٹ فیکٹر ہو جاتا ہے آپ کو جو ہے ہارٹ ڈیزیز ہونے کا. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ ہماری کمیونٹی میں نیند لینے کا. اور فوڈ کے علاوہ بہت اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جو اگر نارتھ امریکن کلچر کو دیکھا جائے تو دے ایٹ ڈنر ارلی آن, اور ہمارا ساؤتھ ایشین کلچر یہ کہ 9, 10, 11, 12 بجے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, پھر ہم دیر سے سو رہے ہوتے ہیں. اور حالانکہ نارتھ امریکن کلچر دیکھا جائے تو بائی 5 or 6 PM دے انکریج کہ آپ اپنا لاسٹ میل لیں تاکہ آپ کی ایڈیکویٹ سلیپ ہو. اور یہ تمام چیزیں بھی ہیں جہاں کھانے کی بات ہو رہی ہے. کھانا از دا پرائمری فیکٹر, اٹ از دا موسٹ پرومیننٹ فیکٹر ان ہارٹ ڈیزیز. لیکن what about other things like جیسے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا جو آپ کہہ رہی ہیں 12 سے 15-16 گھنٹے ماڈریٹ ایکسرسائز ہو گئی آپ کی. اور اب تو یوٹیوب کے ذریعے ہوم بیسڈ ورک آؤٹس کا آپشنز اتنا ہے, چاہے وہ انٹرمیڈیٹ ہوں چاہے وہ ایڈوانس لیول پر ہوں, کوئی ایکسکیوز بچتا نہیں ہے آپ کے لیے. لاک ڈاؤن میں آپ ہیں یا کوئی بھی ہیں تو آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. اور باقی آف کورس سلیپنگ پیٹرن بہت زیادہ امپورٹنٹ. ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے کہ رات سونے کے لیے ہے, تو اس کے پیچھے بہت زیادہ حکمت ہے اگر ہم سمجھیں تو. بے شک دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ خدا نخواستہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ایک فیملی ہسٹری انہیریٹنس کا جو فیکٹر ہے کہ پیرنٹس کو اگر ہارٹ ڈیزیز ہے یا کسی ایک پیرنٹ کا کارڈیک ارسٹ میں ڈیتھ ہو گئی ارلی ایج میں,
تو اس کو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں، اسپیشلی ان میلز پہ جو 45 پلس پہ جا رہے ہیں، کہ وہ ان کے لیے کیا آپ اسپیشل انسٹرکشن یا کچھ پریکاشن ڈسکس کریں گے آپ پلیز؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنا جو ایک ہمیں جو ایک چیز کا فقدان میں نے دیکھا ہے، وہ اپنا ریگولر چیک اپ نہیں کرواتے. ایک آپ کی گاڑی ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی 20,000 مائل پہ آپ نے اس کا چیک اپ کروانا ہے، تو فوراً گاڑی کا چیک اپ کروا لیتے ہیں، لیکن اپنے جسم کا جو ہے وہ ویلیو نہیں دیتے. جو میں نے کافی میں کہ جو آپ جا کر اپنا، چاہے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ جا کر اپنا چیک اپ کروائیں، آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں، آپ اپنا کولیسٹرول چیک کروائیں، آپ اپنی بلڈ شوگر لیول چیک کروائیں. تو اگر جیسے آپ نے کہا کہ اگر جینیٹک فیکٹر ہے، تو جینیٹک فیکٹر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو سڈن کارڈیک ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پری میچور ڈیتھ ہوتی ہے. اس میں یا تو جو ہے ہارٹ اٹیک جس طرح سے ہوا، وہ ایک پریونٹیبل پرابلم ہے. اگر آپ نے ٹائملی فیشن میں جا کر چیک اپ کروا لیا اور اپنے آپ کو جلد از جلد ڈائگنوز کروا لیا، تو آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ایک انپریونٹیبل پرابلم ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنا چیک اپ روٹینلی کرواتے نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے کوئی سمٹم نہیں ہے، مجھے کوئی ابھی پرابلم فیل نہیں ہو رہا، تو میں کیا جا کے وہ جو ہے ڈاکٹر کو دکھاؤں. ڈاکٹر صاحب میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اپنی ہیلتھ سے اگنورنس ہے، یہ پاکستان میں جو ہمارے آڈینس ہے، پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے زیادہ میں جو میری آبزرویشن ہے، شاید آپ کی بھی ہوگی، وہاں لوگ ایک تو کاسٹ کا بھی فیکٹر ہے. کینیڈا میں تو الحمدللہ گورنمنٹ فنڈڈ ہے، گورنمنٹ پرووائڈڈ ہے. یو ایس میں بھی تھوڑا کم و بیش ویسے ہی ہے، افورڈیبلٹی ہے. لیکن پاکستان میں جو عوام ہے، ہمارے پاکستان میں لوگ ہیں، ان کے لیے واقعی اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو 10 چیزیں سوچ کے. لیکن پھر میں آپ کی طرف سے گزارش کروں گا کہ یہ میسج ان کے لیے جا رہا ہے جو پاکستان میں بھی جو ہے پاکستانی کروڑوں لوگ، کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. صحت ہے تو آپ کی صحت کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے لمبے سے. Don't wait for something big or something drastic to happen to visit a doctor. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب آپ ایک لائن میں پلیز پاکستانی آڈینس کو ایمفسائز کرا دیں کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، گھبرانا نہیں ہے، بس جی جہاں دوسرے خرچوں کے لیے ہم اپنا بجٹ ایلوکیٹ کرتے، اپنی ہیلتھ کے لیے بھی اسپینڈ کریں، اور وہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے. جی میں ایکچولی میں یہ کہتا ہوں، پاکستان میں ہمارے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو یہ کہ آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ تو آپ کی باڈی ہے. بے شک. اگر جو ہے آپ نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی آپ کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے اتنا تو انویسٹ کرنا چاہیے کہ آپ جا کر اپنا چیک اپ کروا لیں. اور اس کے اندر کوئی اتنی ایکسٹینسو چیک اپ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آپ اپنی بلڈ ٹیسٹ کروا لیں اور اس میں آپ کو معلوم ہو کہ جی آپ کا کولیسٹرول کیا ہے. میں نے ایسے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے 1-2 سال پہلے، ان کو اسٹینٹ ڈلے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا چیک اپ نہیں کرواتے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس ٹھیک ہے، ابھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ کیوں ویٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کو پرابلم ہوگا جب ہی آپ جائیں گے؟ جو ہے اس سے پہلے آپ جا کر اس کو جو ہے وہ ایک اپنا ورک اپ کروا لیں کہ جی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے اپنی جگہ. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ گاڑی جو ہوتی ہے یا آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ اکوپمنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ روٹینلی چیک کرواتے رہتے ہیں، لیکن اپنی باڈی کو جو ہے وہ آپ اتنی ویلیو بھی نہیں دیتے کہ وہ چیک اپ کروا لیں کہ جی چاہے جو بھی وہاں کاسٹ ہوتی ہو. تو آئی تھنک دیٹس دا موسٹ ایکسپینسو thing what you have in your life. That's most valuable. جان ہے تو جان. بالکل صحیح کہا آپ نے. سر اب میں ایک بات یہ کہ ایک چیز بہت سی نوٹس کی گئی ہے اور ہم اپنی کمیونٹی پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ میرا کوشچن یہ کہ واٹ آر دا موسٹ آبویس اور کامن سمپٹمس آف ہارٹ اٹیک اور انجائنا پین. موسٹ آف دا سچویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ میل کو کچھ کھانے کے بعد اگر پین ہو رہا ہے، اسپیشلی رمضانوں میں ہماری ڈائٹ بڑی ہیوی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو ہم سیریس نہیں لیتے، ڈینائل میں ہوتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہارٹ اٹیک یا انجائنا پین ہو رہا ہے. وہ اپنی اسپاؤس سے ڈسکس کرے گا، یار مجھے پین ہو رہا ہے، وہ کہیں گے اچھا ہاں مطلب وہ اس کو گیس یا اس کو مطلب اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی. اور پھر خدا نہ خاصہ پھر وہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر پتہ لگتا ہے کہ بھائی وہ انجائنا پین ہے یا بلاکیج ہے یا جو بھی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو اس پہ ذرا ایمفیسس ڈالیں اور یہ بتائیں کہ کون سے آبویس سمٹمس ہیں
جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جی انجائنا پین ہے یا ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہا ہے بندہ؟ الارمنگ ہے، جی جی جو جی موسٹ کامن سمٹم جو انجائنا کی جو ہارٹ اٹیک کی ہوتی ہے وہ ڈسکرائب ہوتی ہے کہ چیسٹ ڈسکمفرٹ، ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ایلیفینٹ سیٹنگ آن مائی چیسٹ، کہ آپ کے جو ہے سینے پہ اتنی ہیوینس ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ سمٹمس بعد ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ساری سمٹمس یا ان میں سے کوئی سمٹم نہ بھی ہو، اس کے باوجود آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جس کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں.